السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غزوے کے متعلق جس کو سن کے یقیناً آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید پیدا ہوگی، اور بھی بہت کچھ آپ کو اس غزوے سے سیکھنے کو ملے گا۔ اور اس غزوے کا نام ہے غزوہ ذات الرقاع، اور اس کو غزوہ ذات الاعاجیب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو غزوہ نجد بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم کچھ بنیادی اور مختصر سی معلومات اس غزوے کے متعلق جانتے ہیں۔ یہ غزوہ 7 ہجری کو محرم کے مہینے میں ہوا، اور اس کا سبب کیا تھا؟ نجد کے علاقے میں بنو انمار اور بنو سالبہ کے لوگ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اور اسی علاقے میں ڈاکو رہتے تھے جو لوگوں کو لوٹتے تھے اور تنگ کرتے تھے۔ ان کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ 400 صحابہ کرام کے ساتھ اس نجد کے علاقے کی طرف نکلے، اور یہ غزوہ مدینہ سے 100 کلومیٹر دور نجد کا ایک علاقہ جس کو آج کے دور میں الحناکیہ کہا جاتا ہے، وہاں واقع ہوا۔ اور 5ویں نمبر پر اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس کو غزوہ ذات الرقاع کیوں کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سفر میں موجود تھے فرماتے ہیں، ہم 6 لوگ تھے اور ہمارے پاس صرف ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے۔ پیدل چلنے کی وجہ سے، مشقت والا سفر ہونے کی وجہ سے میرے پاؤں زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ ناخن بھی جھڑ گئے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھ لیں، اور پٹیوں کو عربی کے اندر الرقاع کہا جاتا ہے، یعنی غزوہ ذات الرقاع پٹیوں والا غزوہ۔ لیکن بعد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنی مشقتیں اٹھائیں، اتنی مصیبتیں اٹھائیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت پیارا سبق ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں صرف اور صرف وہ اللہ رب العزت کے لیے کریں، نہ کہ دل کے اندر یہ ہو میں یہ کام کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، لوگ بھی راضی ہو جائیں گے۔ نہیں، صرف اور صرف ہمیں اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے، اور کسی کی رضا اس میں مقصود نہیں ہونی چاہیے۔